أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ سورہ نساء کے اندر پہلی آیت کے اندر تقوی اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کیا تمہیدی طور پر۔ پھر دوسری آیت کے اندر یتیموں کے بارے میں احکامات بتلائے۔ یتیم کا حق کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تیسری آیت کے اندر نکاح کے بارے میں تذکرہ کیا تھا اور اس میں تعدد ازواج کا ذکر بھی آیا تھا کہ اسلام نے 4 تک شادیاں جائز قرار دی ہے۔ بیک وقت ایک وقت میں آدمی 4 عورتیں رکھ سکتا ہے اور اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ چوتھی آیت کے اندر جو آج کا درس ہے، چوتھی آیت کے اندر مہر کا حکم ہے۔ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو نکاح کے اندر مہر کا دینا واجب ہے۔ عربوں کے یہاں یہ برائی پائی جاتی تھی کہ وہ مہر نہیں دیتے تھے، ٹال مٹول کرتے تھے، زبردستی معاف کروا دیتے تھے، یا بیوی جو لڑکی ہوتی تھی مہر تو اس کا حق ہوتا تھا لیکن وہ حق اس کے والی کھا جاتے تھے۔ باپ، بڑا بھائی، چاچا جو اس کا والی ہوتا تھا وہ مہر لے کر کے مہر کو خرچ کر دیتا تھا۔ اللہ پاک نے حکم دیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دو بیویوں کو ان کا مہر نحلتاً خوش دلی کے ساتھ میں، ناگواری پیشانی پر بل لا کر کے اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے منہ چڑھا کر کے پھر دینا، اس سے منع فرمایا۔ عورت کا اللہ نے یہ حق رکھا ہے کہ جب اس کا نکاح ہو تو جو اس سے نکاح کرے گا اس کے شوہر پر واجب ہے کہ اس عورت کا مہر ادا کرے، مہر دے اور خوش دلی کے ساتھ میں دے۔ اب عربوں کے اندر بھی یہ برائی پائی جاتی تھی کہ وہ زبردستی معاف کراتے تھے، اور آج ہمارے معاشرے میں بھی کہیں نہ کہیں یہ برائی آ گئی ہے۔ عورت مہر کو مانگتی نہیں ہے، یا تو شرم کے مارے نہیں مانگتی ہے، یا پھر اسے پتہ ہے کہ سماج میں دیتا کوئی نہیں ہے، میں مانگوں گی تو اس کو ناگوار گزرے گا کہ دیکھو کیسی لالچی عورت ہے، مال کے لیے میرے پیچھے آئی ہے، میرے سے مال مانگ رہی ہے، پیسے مانگ رہی ہے، میری اس کو قدر نہیں ہے، پیسوں کی قدر ہے، مجھ سے زیادہ پیسے اس کو اچھے لگتے ہیں، اس لیے پیسوں کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس لیے عورت کو مانگنے کی نوبت نہ آئے جب نکاح کریں۔ آج کل تو اچھا سسٹم نکل گیا ہے، نکاح نامہ ہوتا ہے، اس نکاح نامے کو جب پر کرتے ہیں، بھرتے ہیں، تو باقاعدہ اس میں ایک آپشن دیا ہوتا ہے مہر، بھئی آپ کتنا مہر دو گے، نقد دو گے، ادھار دو گے، سب اس میں لکھوانا پڑتا ہے۔ تو ہم کئی جگہ نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک اچھی چیز آئی ہے کہ مہر ہاتھوں ہاتھ وہاں لکھواتے بھی ہے، اور پھر جب نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو جو وہاں پر گواہ اور وکیل ہوتے ہیں، وکیل کے ہاتھ میں ہم مہر دے دیتے ہیں کہ جب نکاح پڑھائیں گے تو اس ہاتھوں ہاتھ بچی کے ہاتھ میں مہر کی رقم پکڑا دو کہ یہ تمہاری مہر ہے، اور پھر ایجاب قبول کرواتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ مہر طے کرتے ہیں، کچھ لوگ مہر فاطمی طے کرتے ہیں۔ مہر فاطمی تقریباً 150 کلو چاندی بنتی ہے، 150 سے بھی تھوڑی اوپر ہے۔
1 کلو اوپر آدھا کلو، اس سے بھی تھوڑا کچھ گرام اوپر ہے، 31 گرام یا 30 گرام یا 32 گرام یا 31.5 گرام تو اس کی رقم جو ہے الگ الگ ہوتی رہتی ہے، کبھی لاکھ روپے، کبھی 1.25 لاکھ، کبھی 90,000، کبھی 80,000۔ جیسے چاندی کی قیمت گھٹتی بڑھتی ہے، ویسے ہی مہر فاطمے کی مقدار بھی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ تو نکاح کے اندر 3 چیزیں ہی تو ہیں، ایجاب و قبول، مہر اور گواہ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کھانا ہے اور مجمع لگنا ہے، یہ سب سنتی چیزیں ہیں۔ یہ 3 چیزیں ضروری ہے، ایجاب و قبول، مہر اور گواہوں کا ہونا۔ گواہ نہیں ہے تو بھی نکاح نہیں ہوگا، مہر نہیں دیا تو بھی آپ کا نکاح بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایجاب و قبول نہیں کیا، وہ تو فرض ہے، اس کے بغیر تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ تو نکاح کے اندر 3 چیزیں ضروری ہے، مہر، ایجاب و قبول اور آپ کے گواہ کا ہونا۔ ایجاب و قبول تو فرض ہے، گواہ اور مہر یہ دونوں چیزیں واجب ہیں۔ ولیمہ کرنا، عام مجمع کے اندر اعلان کرنا، عام مجمع میں نکاح کرنا، یہ سب سنت کی چیزیں ہیں۔ اس لیے مہر دینا چاہیے، خوش دلی سے دینا چاہیے اور اچھی مقدار میں دینا چاہیے۔ 2100 مہر دے دیتے ہو، کروڑ روپے کا بنگلہ ہے، 20 لاکھ کی گاڑی میں گھومتا ہے، جب شادی کرے گا نا مہر کتنا 21 روپے لکھ دو، کیسا ظلم ہے۔ 15 لاکھ کھانے پہ خرچ کریں گے جس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی اس کھانے کا شریعت میں نام ہی کہیں ذکر نہیں ہے، اور جس چیز کو شریعت نے واجب قرار دیا ہے وہ 2100 لکھوائیں گے۔ بالکل جو اسلامی مزاج ہے، جو شرعی مزاج ہے، اس سے ہٹتا جا رہا مسلمان۔ بھائی مہر 21 لاکھ رکھو تاکہ بیوی بھی خوشحال بنے، وہ اپنے نام کا ایک پلاٹ خریدے، گھر خریدے، شاندار اپنی زندگی گزارے، کبھی اگر اس کو طلاق ہو جاوے وہ کسی کی محتاج نہ رہے، آرام سے وہ بنگلے میں رہے گی۔ اس بیچارے کو مہر نہیں دیں گے، 2100 مہر دیں گے۔ زیادہ کھینچ تان کر کے بہت دیندار ہے تو 1 لاکھ دے گا، 1.25 لاکھ دے گا، اور کھانے پر جس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ولیمے کا کھانا تو بعد میں ہوتا ہے، ولیمے سے 1 دن پہلے جو نکاح کا کھانا ہوتا ہے اس کا کہیں شریعت میں ذکر بھی نہیں ہے۔ اس کھانے پہ ہم نے 5 طریقے کا گوشت بنایا تھا، 7 طریقے کی مٹھائی بنائی تھی، اور پھر اس کے بعد میں دودھ اور آئس کریم وغیرہ سب تھی، بہت ہم نے اعلیٰ جو ہے نا گارڈن بک کرایا تھا۔ اتنا سارا خرچہ کر دیں گے، لیکن جو شریعت کا حکم ہے اس پر خرچہ کرتے ہوئے مسلمان کو بہت زیادہ ناگوار گزرتا ہے۔ اس لیے مہر اچھا دینا چاہیے اور خوش دلی سے دینا چاہیے۔ یہی حال اپنی اولاد پر خرچے کا بھی ہے۔ اولاد کی شادی پر 20 لاکھ خرچ کر دیں گے اور اس کی تعلیم پر 5 لاکھ بھی خرچہ کرتے ہو، اسکول کی فیس بہت مہنگی ہے، اس کو چھوڑو، دوسری اسکول میں ڈالو، یہ تو لوٹنے والے ہیں۔ جہاں تعلیم اچھی ہوگی وہاں فیس بھی اچھی والی لیں گے، جہاں آپ کے بچے کو فیسلٹی اچھی ملے گی، تعلیم اچھی ملے گی، تربیت اچھی ہوگی، وہاں پیسے بھی اچھے لگیں گے۔ یہ تو بہت لٹیرے ہیں، جیب کترے، ان کو چھوڑو، اپنے سستی اسکول دیکھتے ہیں، وہاں سستی اسکول میں ڈال دیں گے۔ اور یہی سستی اسکول میں پڑھانے والا مسلمان جب اس بچے کی شادی آئے گی خوشی خوشی 20 لاکھ خرچہ کرے گا، سب دوستوں کو بلائے گا، اتنا بڑا کھانا کرے گا اپنے نام وری کے لیے، اوہ ہم تو بہت بڑے سیٹھ صاحب ہیں، اتنا بڑا ہم نے خرچہ کیا اولاد کی شادی میں۔ یہی 20 لاکھ اگر بچے کی پڑھائی پر خرچ کرتے، اگر بچے نے پڑھائی چھوڑ دی ہے تو اسی 20 لاکھ کی اس کو تم دکان لگا کے دیتے، وہ پوری زندگی آرام سے بیٹھ کے سیٹ بن کر کے کھاتا ہو۔ 20 لاکھ کا آپ کو دکان لگا کے دے دیتے، اس کو کسی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ 20 لاکھ کی لگائی دکان ہے، صبح جا کے 8 بجے بیٹھ جاتا، شام کو 8 بجے بند کر کے گھر آتا، سکون کے آرام کی اس کی زندگی گزرتی اور کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ لیکن ایسے کام نہیں کریں گے۔ جس کام میں اولاد کی عزت ہو، بھلائی ہو، ترقی ہو، اس کام میں خرچہ نہیں کریں گے۔ جہاں پر اپنی نام وری ہو، بس تھوڑے دن کے 1 مہینے کی واہ واہ ہو، وہاں پر خرچ کر دیں گے۔ شادی میں بڑا خرچہ کیا، کیا ہوگا؟ 1 مہینے تک لوگ باتیں کریں گے، فلاں صاحب نے بہت بڑی شادی کی، اتنے بڑے گارڈن میں اتنا اچھا کھانا کیا، اور 1 مہینے کے بعد کوئی آج بھول جائیں گے سب،
وہ تو ہوئی تھی شادی، گئی اب تو، رات گئی بات گئی اس کے ساتھ میں۔ کام ایسا کرو کہ آئندہ 100 سال تک تمہاری پیڑھیاں اس سے فائدہ اٹھاتی رہے۔ اس لیے بیوی سے جب لڑکی سے شادی کرے تو شریعت کا حکم ہے نحلتاً، خوش دلی کے ساتھ میں اس کو مہر دی جائے۔ مہر دینے وقت میں دل میں ناگواری، کنجوسی، بخل نہیں آنا چاہیے، اچھا مہر دو اور خوش دلی سے دو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور دو اپنی بیویوں کو، عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ میں۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر اس میں سے وہ خود عورتیں اپنی خوش دلی سے معاف کر دیں تو تم اس کو کھاؤ رچتا بستا پچتا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی خبر تھی کہ انسان بڑا کنجوس واقع ہوا ہے، اس کو پیسے دیتے ہوئے موت آئے گی، معاف کرانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے کہا کہ اگر عورت خود اپنے دل سے خوشی سے کوئی حصہ معاف کر دے تو تمہارے لیے معاف ہے۔ تم ٹال مٹول کرو، ادھر سے مہر دینے کی باری آئے تو منہ چڑھا جاؤ، ناراض ہو جاؤ تو پیسے دینے پڑیں گے، تو وہ بیچارے سامنے سے کہتے تھے بھائی مجھے مہر نہیں چاہیے، تم آرام سے رہو، ناراض مت ہو، منڈی مت چڑھاؤ، آرام سے رہو، طبیعت سے رہو۔ یہ کیا ہے، جب دیکھو منہ اونچا کیا ہوا، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہے ہو، پیسے دینے پڑیں گے، میں نے تیرے کو پیسے معاف کر دیے، کھانا کھا آرام سے، آرام کر اور اچھی سے زندگی گزار، یہ ناراضگی والی زندگی چھوڑ دے، اب خوش، ہاں اب ٹھیک ہے، پیسے معاف ہو گئے۔ تو یہ معافی معتبر نہیں شریعت میں۔ معافی معتبر یہ ہے کہ آپ مہر کی رقم، پیسے اس کو دے دو، اور دینے کے بعد واپس کی بالکل امید بھی مت رکھو، بھائی اس کا حق تھا میں نے دے دیا، اب وہ اس کو جلائے، پانی میں ڈالے، اسکوٹی خریدے، پلوٹ خریدے، اپنے بچے کو دے، کچھ بھی کر سکتی ہے، کسی کو ہدیہ دے، گفٹ دے، اللہ کے نام پر دے، کچھ بھی کر سکتی ہے اس پیسے کا۔ مجھے اس پیسے سے کوئی امید نہیں ہے اب بیوی نے 4 دن 5 دن 2 سال کے بعد میں وہ رقم اٹھا کے واپس آپ کو دے دی کہ میں آپ کو گفٹ کرتی ہوں، ہدیہ کرتی ہوں، آپ کو ضرورت ہے، میرے پاس ابھی اور پڑے ہیں، یہ اب آپ کو معاف ہو سکتی ہے۔ لیکن دیتے ہی نہیں ہے، نکالتے ہی نہیں ہے، پیسے کا نام آتے ہی بس منہ چڑھا لیتے ہو، اس نے بیچاری نے مجبور ہو کر معاف کر دیا، تو یہ معافی معتبر نہیں ہے۔ تم دنیا میں سمجھ رہے ہو کہ ہاں بیوی نے معاف کر دیا، لیکن آخرت میں اس پر پکڑ ہوگی۔ اس لیے جو بیوی کا حق ہے مہر، وہ اس کو دے دو، دینے کے بعد اگر وہ خود تمہیں واپس گفٹ میں، ہدیے میں دے دیتی ہے تو وہ چیز تمہارے لیے معاف ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور دو عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ میں۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ تاب یتیبو کے معنی خوش دلی سے کوئی چیز دینا یا معاف کرنا، پھر اگر وہ خوش دلی کے ساتھ میں اس میں سے کوئی چیز معاف کر دے، فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا، تو تم اس کو کھاؤ مزے سے اور خوشگواری سے، پھر وہ چیز تمہارے لیے کھانا استعمال کرنا حلال ہوگی، جائز ہوگی۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ آیت نمبر 5 کے اندر ایک عام حکم بتلایا، مال کی فضیلت، مال کی اہمیت، کہ مال یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ مال اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور مال انسان کے ایمان کی اور انسان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، فقیری، تنگ دستی، غریبی ایسی بری چیز ہے یہ انسان کو کفر میں کھینچ کر لے جائے گی، کفر کی طرف کھینچ کر لے جائے گی۔ انسان پر کبھی بڑا خرچہ آ جائے پھر اس کو ادھر ادھر منہ مارے گا، کیسے یار پیسوں کا انتظام ہو جاوے، اگر کوئی دوسری چیز نہیں دکھی اپنا ایمان ہی بیچ دے گا۔ کوئی اگر پیسے دے نا تو میں اس کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، مرتد بننے کے لیے تیار ہوں، بس پیسے مل جائے،
اس لیے ہم آئے دن واقعات سنتے ہیں، فلاں علاقے میں اتنے لوگ مرتد ہو گئے. تو کیوں ہو گئے؟ وہاں پر قادیانیوں کا ایک قافلہ آیا، انہوں نے کہا کہ جو قادیانی بنے گا اس کو ہم 5-5 لاکھ روپے کی مدد کرتے ہیں. پورا کا پورا گاؤں قادیانی بن گیا، ہر گھر میں 5-5 لاکھ روپے لے لیے اور سب نے اسلام چھوڑ کر کے قادیانی اختیار کر لی، مرتد ہو گئے سب. تو یہ قاد الفقر ان یکون کفرا، فقیری ایسی بری چیز ہے جو انسان کو کفر تک لے جائے گی اور کافر بنا دے گی، انسان اپنا ایمان بیچ دے گا. اس لیے پیسے اور مال بہت عزت کی چیز ہے، نعمت کی چیز ہے. یہ انسان کے ایمان کی بھی حفاظت کرتی ہے اور انسان کے عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے. اور مالدار آدمی ہی بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. بھئی آپ کو حج جانا ہو تو پیسے چاہیے 3.5-4 لاکھ روپے، پیسے نہیں تو حج کیسے جاؤ گے؟ اتنی عظیم عبادت حج ہے، بغیر پیسوں کے وہ عبادت ہو نہیں سکتی ہے. آپ کو جہاد کرنا ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے بھائی، بغیر پیسوں کو جہاد تھوڑی ہوتا ہے. یوں چلے جاؤ گے کوئی چیز بغیر، وہاں باہر کھڑے ہو جاؤ گے، ڈنڈے لگائیں گے، گھر پہ گھسنا پڑے گا. تو اس کے لیے بڑے پیسے چاہیے، ہتھیار خریدنے پڑیں گے، افراد تیار کرنے پڑیں گے، اور بڑے بڑے میزائل ہوائی جہاز بنانے پڑیں گے. اس کے ذریعے سے سامنے والے کافروں پر اور مخالفین پر اپنے کو اٹیک کرنا پڑے گا، ان کو دفاع کرنا پڑے گا. کوئی چیز ہاتھ میں ہی نہیں، کھڑے ہو کے باہر ہم تو بہت بڑے ایمان والے ہیں، گولی کھا کے مر جاؤ. اس لیے بھائی مال یہ بہت عزت کی چیز ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے مال بے وقوفوں کو نہ دو. اپنی جو عورتیں ہیں، اسی طریقے سے نابالغ بچے ہیں جن میں ابھی سمجھداری نہیں ہے، یہ چڑھتا ہوا ان کا خون ہے، 15 سال کی عمر ہے، 18 سال کی عمر ہے، ابھی ان کو نفع نقصان کا کچھ پتہ نہیں. اگر پاپا پورے پیسے ان کے ہاتھ میں دے دیں، وہ 3 دن میں نئی نئی گاڑیاں خرید کے لائیں گے، اچھی سی ٹی وی خرید کے لائیں گے، اور سب فضول خرید کے 2 مہینے میں پورا پیسہ اڑا کر کنگال کر دیں گے پورے گھر کو. اس لیے ماں باپ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ اپنے اولاد کو کنٹرول کرتے ہیں کہ بیٹا ابھی تم سمجھتے نہیں ہو، تمہاری عمر کم ہے، ابھی تمہاری چڑھتی جوانی ہے، تمہیں اچھے برے کی تمیز نہیں ہے. یہ سب مال ہم جو لے کے بیٹھے ہیں نا، پلاٹ ہے، مکان، دکان، یہ پیسے سب تمہارے ہی ہیں، لیکن صحیح وقت پر ہم تم کو دیں گے. ابھی تھوڑے بڑے ہو جاؤ، تمہاری شادی ہو جائے، تمہارے بچے ہو جاویں، پھر تمہیں اچھے برے کی تمیز آئے گی، یار ان بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے، تب ہم تمہارا مال تم کو دے دیں گے، تب تمہارے ہاتھ میں سب کچھ آ جائے گا. جب تک تھوڑا صبر رکھو، تھوڑا جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کرو. ابھی سے اگر تم سب چیز اپنے ہاتھ میں لے لو گے 15-18 سال کی عمر میں، تو تمہیں اچھے برے کی تمیز ہے نہیں، نہ تمہیں یہ کہ ہمارے اولاد کے لیے کچھ کرنا ہے. بس 1 مہینے کے اندر اچھی گاڑی بھی لے آؤ گے، پھر دوسری ٹی وی لاؤ گے، پھر یہ لو گے وہ لو کر کے پورا پیسہ برباد کر دو گے. اس لیے جب تک اولاد کی عقل مکمل نہ ہو جائے، تام نہ ہو جائے، اور بیویاں ان کو تو ناقصات العقل ہی کہا ہے. اگر آدمی نے، شوہر نے پورا مال بیوی کے ہاتھ میں دے دیا، بعض لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے، جیسے ہی مہینے میں تنخواہ ملی یا اپنے کاروبار میں جتنے پیسے آئے سب اٹھا کے بیوی کے ہاتھ میں دیتے ہیں. اب کہیں جانا ہے نا تو کرایہ بھی سے مانگ دے، 50 روپے لاؤ نا، مجھے وہاں جا کے آنا ہے، کرایہ دو تھوڑا. اس کو گٹکا بیڑی پینا تو ویسے مانگ لیتا، 10 روپے لاؤ میں گٹکا لے کے آتا ہوں. ایسے بھی کیا محتاجی اور غلامی. اللہ نے قوام، منتظم، حاکم اور گھر کا اعلیٰ سرپرست مرد کو بنایا ہے. مرد کو رہنا چاہیے اپنے ہاتھ میں سب کچھ، ہر چیز کنٹرول رکھنا چاہیے. عورتوں کے ہاتھ میں جہاں کنٹرول جائے گا تو وہاں بربادی آئے گی. اس لیے مرد یہ قوام ہوتا ہے، منتظم ہوتا ہے، اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہوتی ہے گھر سنبھالنے کی. وہ خود منتظم بن کر رہے، اپنے اوپر بیوی کو سر چڑھا کر کے اس کو منتظم نہ بنا دے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور نہ دو اپنے مال بے وقوفوں کو جس مال کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ایک سرمایہ اور سبب بنایا ہے. مال کے ذریعے سے زندگی گزرتی ہے، اچھی زندگی بسرتی ہے. آپ کھانا کھاتے ہو، کپڑے پہنتے ہو، رہنے کے لیے آپ کو چھت مکان چاہیے، اور بھی آپ کو بہت سی ضروریات ہے. یہ سب ضروریات مال سے پوری ہوگی، پیسوں سے پوری ہوگی. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، کھلاتے رہو
ان سب کو اس میں سے، وکسوہم اور ان کو پہناؤ اس میں سے، وقولوا لہم قولا معروفا اور ان سے بھلی بات کہو۔ آپ کے ماتحت آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان سب کو کھلاؤ پلاؤ، رہنے کے لیے مکان دو اور ان کو کپڑے دو، ضروریات ان کی سب پوری کرتے رہو، لیکن پورا اختیار مال کا ان کے ہاتھ میں نہ دو۔ اگر پورا اختیار ان کے ہاتھ میں دے دیا تو یہ سب کچھ ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے، خود بھی کنگال ہوں گے اور تمہیں بھی کنگال کر دیں گے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ۔ اب اگلی آیت میں یتیم کے بارے میں کہتے ہیں، جو یتیم کا والی ہے اس کو حکم ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ نابالغ بچہ یتیم جس کا باپ مر گیا، اس کا جو والی ہے وہ اس کو آزمائے، کبھی اس کو کوئی چھوٹی چیز خریدنے کا کہے، کبھی اس کو گوشت خریدنے بھیجے، کبھی کوئی چیز دوسری، تھوڑا اسے سودا سلف خرید و فروخت کروائے تاکہ یہ سمجھدار بنے، اپنے مال کو خرچ کرنے کی اس میں شعور آئے، تمیز آئے۔ جب یہ بالغ ہو جاوے 18 سال 20 سال 25 سال کا ہو گیا، اب اس کا مال اس کے حوالے کر دو، جب تم سمجھدار ہو گئے ہو یہ اپنا مال لو، اپنا تجارت کرو، اپنی زندگی گزارو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر ان کے اندر رشد اور بھلائی اور سمجھداری کو محسوس کرو تو ان کے مال ان کو دے دو۔ جب یتیم بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، اپنے اچھائی اور بھلائی کو سمجھنے لگ جائے اور خرید و فروخت میں ماہر ہو جائے، اب اس کا مال اس کو حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا، اور نہ کھاؤ ان کا مال بیجا خرچ کر کے، فضول خرچی کر کے، اور جلدی جلدی کہ کہیں وہ بڑا نہ ہو جاوے۔ جو یتیم کا والی ہے وہ یہ بری نیت نہ رکھے کہ اگر یہ بڑا ہو گیا اس کا مال اس کو دینا پڑے گا، جلدی جلدی میں اس کا پورا مال کھا جاتا ہوں، ایسا نہ کھائے، بلکہ اس کے مال کو صحیح تجارت میں لگائے، روک کر رکھے، جب وہ بڑا ہو جائے بالغ ہو جائے تب اس کے مال کو دے دے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو شخص مالدار ہو تو اس یتیم کے مال کھانے سے بچے۔ جو یتیم کا کفیل ہے اگر یہ بالکل غریب ہے، تنگ دست ہے، اس کا کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور یہ یتیم کی کفالت پر محنت کرتا ہے، تو اپنے محنت کے بدلے میں بس صرف روٹی کھا سکتا ہے، اتنا مال اس میں سے لے سکتا ہے۔ اور اگر مالدار ہے یتیم کا کفیل، یتیم کا والی، پھر تو اس میں سے یتیم کے مال میں سے بالکل اس کو لینے کی اجازت نہیں ہے، بالکل نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ اس کی کفالت کرنا، اس کا دیکھ بھال کرنا اس کے ذمے ضروری ہے، شریعت نے حق لگایا ہے، تو فری میں یہ اس کی کفالت کرے گا، اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو فقیر ہو تو کھائے اس میں سے دستور کے موافق۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، پھر جب تم یتیموں کو ان کا مال سپرد کرو، فَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ بنا لو۔ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر لڑائی جھگڑا ہو جاوے، یتیم تم پر کیس کر دے کہ میرا حق کھا گیا، یہ دیا ہی نہیں مجھے، اس لیے جس وقت یتیم کو اس کا مال حق دینا ہو تو لکھا پڑھی کر کے دو کہ یہ فلاں میرا رشتہ دار ہے، یتیم تھا، میں نے 10-12 سال تک اس کی کفالت کی ہے، اس کا میرا پاس اتنا مال تھا، آج میں نے اس تاریخ کو اس کا اتنا مال واپس لوٹا دیا، اس کے حوالے کر دیا، اور پھر دونوں کے سائن وغیرہ سب کچھ ہو جاوے، تاکہ کبھی اختلاف ہو تو وہ لکھت شکل دیکھو بھائی میں نے دے دیا تھا، یہ پروف پڑا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ تو یہ تو سب قانون بتلا رہے ہیں تاکہ انسان ان قانون کو مانے، پھر بھی اگر نہیں مانے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اللہ موجود ہے حساب لینے کے لیے، آخرت میں وہ ان کا حساب لے لے گا۔ اگلی آیات کے اندر میراث کے مسائل ہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین۔